ویسے آپ شیئر میں بتا سکتے ہیں کہ کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہے، آگے پتہ چلے کہ آگے چلنا ہے یا دوبارہ اس کو. تو آپ لوگ بتائیں جلدی جلدی. ہاں نہیں میں بتائیں، جس کو یاد ہے وہ ہاں کہے، نہیں ہے تو نہیں. بہت کمزوری ہے تھوڑی. جی فعل مضارع کی گردان کس کس کو یاد ہے؟ ہو گیا. جی استاد جی مجھے یاد ہے. جی استاد جی مجھے یاد ہے. جی گردانے سب کو یاد ہے فعل مضارع کے. انشاءاللہ استاد جی کوشش کیے. اچھا تو پھر آگے چلتے ہیں. جی حضرت فصل یاد ہے. نمبر نفی تاکید بلن و نفی جہد بلم کی گردان. استاد محترم اگر آپ اچھا پیج بند کر دیں، نفی. بک کتاب کھول لیں تو فائدہ ہو جائے گا. جی یہ کتاب پیج بند کر دیں، میں کتاب کھول لیتا ہوں. ایسے تو صحیح نظر نہیں آ رہا. کدھر جا رہی ہو؟ اس کو نا ہلکے ہاتھ سے میرے بچے تھوڑا سا ادھر آپ کا بلڈ رکا ہوا ہوتا ہے نا. جی ہاں وہ چاچو کے لیے کرا تھا. بیوی روٹی لے کے آئے ہوئے. ہاں میں روٹی لے کے آئے. دیکھو اس میں روٹی تو نہیں پڑی مجھے لگتا ہے. ابھی بھائی مائک بند کرے تم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے تو اس لیے. اچھا آج کا جو سبق ہے نفی تاکید بلن و نفی جہاد بلم گردان. اس میں دو قسم کی گردانیں ہیں. ایک ہے بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف، اور دوسری قسم ہے بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف. نفی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ ہونے جو دلالت کرتا ہے اس کو نفی کہتے ہیں، کرنے کو اس بات کہتے ہیں، نہ کرنے کہتے ہیں. یہاں عام نفی نہیں ہے بلکہ نفی تاکید ہے. تاکید کا معنی بالکل نہ ہونا. ایک ہے نفی میں یہ کام نہیں کروں گا، ایک ہے نفی تاکید ہرگز نہیں کروں گا، کس حال میں بھی نہیں کروں گا. تو یہ گردان ہے، یہ نفی تاکید. اور بلن مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید لن کے ساتھ ہے. نفی کی تاکید تو بہت چیزوں کے ساتھ آ سکتی ہے، لیکن یہاں جو نفی کی تاکید ہے وہ لن کے ساتھ ہے. اور در فعل مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر لن داخل ہو جائے تو پھر اس میں حال کا معنی نہیں رہتا، پھر وہ صرف اور صرف مستقبل کے معنی میں ہوتا. ویسے اگر فعل مضارع پر لن داخل نہ ہو تو فعل مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب فعل مضارع پر لن داخل ہو جائے تو پھر یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اچھا آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی آ رہی ہے. اچھا تو یہ اس میں سب سے پہلے نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف. معروف کا مطلب جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، فاعل معلوم ہو. آپ گردان کو دے کہ لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ایک میں اس میں تو ہے ہرگز نہیں،
اس کا مطلب ہے یہ نفی تاکید ہے، بالکل نہیں کرے گا۔ اور کرے گا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مستقبل ہے اور حال کا معنی اس میں نہیں ہے۔ تو جہاں بھی لن داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو اس کے معنی میں لن تین کام کرتے ہیں، ایک نفی پیدا کرتا ہے، دوسرا نفی میں تاکید لاتا ہے، اور تیسرا کام فعل مضارع کو مستقبل یعنی آئندہ زمانے کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ اب لن يفعل، لن يفعلا، لن يفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن يفعلنا، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلي، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعل۔ لن يفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف۔ پھر لن يفعل ہرگز نہیں کرے گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف۔ پھر لن يفعلوا ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف۔ یہ کردان آخر تک اسی طرح یاد کرنا ہے، لفظ بھی، ترجمہ بھی، صیغہ بھی اور بحث بھی، ہر ایک صیغے کے ساتھ الگ الگ۔ سوال تھا۔ اچھا یہ سمجھ گئے؟ جو آپ نے جی فرمایا استاد متکلم کے صیغے آپ نے فرمائے افعل نفعل، تو حضرت یہ افعل سے ضمہ سے فتح آ جائے گا اس پہ؟ اصل میں یہ لن جو ہے نا، لن دو قسم کا کام کرتا ہے، ایک لفظی ہے ایک معنوی ہے۔ فعل مضارع جو پہلے فعل مضارع تھا اور اس پہ لن داخل ہو گیا، تو اب لن دو قسم کے کام کرتے ہیں، ایک تو فعل مضارع کے لفظ کو تبدیل کرتا ہے، دوسرے فعل مضارع کا معنی کو۔ جو ہم نے تین کام کہے کہ تین کام کرتے ہیں، نفی اور تاکید اور فعل مستقبل، یہ معنوی عمل ہے، معنی میں یہ عمل کرتا ہے، معنی میں نفی لاتا ہے اور نفی میں تاکید لاتا ہے اور فعل مستقبل کے ساتھ۔ تو جس طرح معنی میں عمل کرتا ہے اس طرح لن لفظ میں بھی عمل کرتا ہے۔ لفظی عمل کیا ہے؟ پانچ صیغوں کو نصب دیتا ہے، فعل مضارع میں جن صیغوں کے آخر میں پیش ہے، تو جب لن اس پر داخل ہو جائے اس پہ پھر زبر ہوگا، لن زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جس طرح لن یفعل ہے، لن تفعل ہے، لن تفعل ہے، لن افعل، لن نفعل، یہ پانچ صیغے ہیں۔ اور باقی جو سات صیغے جس میں نون اعرابی آتا ہے، تو لن جب اس پر داخل ہو جائے وہ نون اعرابی گراتا ہے، پھر نون اعرابی نہیں رہتا۔ جس طرح فعل مضارع میں یفعلان ہے، لیکن جب لن یہاں پر داخل ہو گیا تو اس نے نون کو گرا دیا، کیونکہ وہ نون اعرابی کا مطلب ہے معرب والا نون، معرب والا نون کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، معرب کا آخر تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ نون اعرابی گرتا ہے لن کی وجہ سے۔ اور جو دو صیغے مبنی ہے یعنی یفعلنا اور تفعلنا، تو مبنی تو ہر حالات میں اسی طرح رہتا ہے، چاہے اس پر لن داخل ہو یا لم داخل ہو یا کچھ بھی نہ ہو، اس میں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے جو آخر میں ہے یفعلا، اس پر نصب آتا ہے، یفعلان سے نون گرتا ہے، یفعلون سے نون گرتا ہے، کیونکہ لن عمل کرتا ہے، اس وجہ سے صیغوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ایک گردان کافی ہے میرے خیال میں۔ جی ٹھیک ہے جی جی حضرت جی کافی۔ استاد جی۔ استاد جی اس کا اگر تھوڑا سا موازنہ کر کے اگر بتا دیں مضارع کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ، مطلب اس میں اور اس میں کیا مماثلت ہے اور کیا فرق ہے، اگر وہ گردان حضرت یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ جمع مذکر مؤنث حاضر اور مؤنث غائب دونوں میں اس پہ نون نہیں گرا، اس میں اپنی جگہ پہ نون موجود ہے، باقی جتنے صیغے حاضر ہیں یا غائب کے ہیں ان میں سے نون گر گیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پر بھی وہی لن لگ رہا ہے لیکن نون اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہم نے نحو میل میں پڑھا ہے کہ دو صیغے جو ہیں اچھا، جس طرح مبنی فعل ہیں۔ مضارع کی گردان میں یہ بات گزر گئی تھی کہ فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں اس میں 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے اور 2 صیغوں میں مبنی والا نون ہوتا ہے۔ جن صیغوں کے آخر سے نون گرتا ہے ان کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، اور جن صیغوں میں نہیں گرتا جیسے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر سے نون نہیں گرتا، کیونکہ نون اعرابی نہیں، معرب والا نون نہیں، یہ مبنی والا نون ہے، اور جی مبنی صحیح، کا آخر تبدیل نہیں ہوتا کسی حال میں بھی،
اس پر لن ہو تو بھی نون ہونا چاہیے، لن نہ ہو پھر بھی نون ہونا چاہیے، اس وجہ سے ان دو صیغوں میں نہیں گرتا. جی یہ دو صحیح ہے. صیغے مبنی ہے، باقی سب کے سب صیغے معرب ہیں. جی صحیح ہے. دوسرے ساتھی نے جو پوچھا کہ اس میں فرق کیا ہے فعل مضارع میں اور اس میں، تو اس میں یہی فرق ہے کہ فعل مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 5 صیغے ہیں جس کے آخر میں پیش آتا ہے. لن داخل ہونے کے بعد اس کے آخر میں زبر آئے گا، پیش نہیں آئے گا، پیش کے بجائے زبر ہو جائے گا، کیونکہ لن زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے. اور جن 7 صیغوں کے آخر میں فعل مضارع میں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے ہے اور 2 جمع مذکر کے ہے، ایک واحد مؤنث حاضر کے ہے. ان 7 صیغوں پر جب لن داخل ہو جائے تو پھر اس کے آخر سے وہ نون گرتا ہے، وہ نون نہیں رہتا. بس یہی فرق ہے فعل مضارع میں اور نفی تاکید و لن در فعل مستقبل میں. اچھا استاد جی، ایک سوال تھا میرا. جی آپ نے کہا تھا یہ مضارع کے ساتھ لگ جائے گا، لیکن یہاں پہ مضارع کی مجھے تو نہیں لگ رہی گردان مضارع کی ہو. آپ کو کیا مضارع نہیں لگ رہے؟ جی یہاں پر نہیں ٹھیک ہے استاد جی، ٹھیک ہے. تھوڑا سا فرق لگ رہا تھا مجھے، میں نے کہا اس لیے. چلو، میرا بھی ایک سوال ہے. حضرت ہم نے جو ٹھیک باتیں ٹھیک صحیح کا پڑھا نا، فعل یفعلو کے وزن پہ، جیسے نصر ینصرو، تو اگر ہم یہاں پہ لن ینصرا کریں گے، پھر جیسے ینصرو ہے جو بھی تو صیغہ ہے، چاہے یفعلو ہے، ینصرو ہے، یجتنبو ہے، کوئی بھی لفظ ہے، بس 5 صیغوں کو نصب دے گا، 7 صیغوں سے نون عربی گرائے گا، دوسری صیغوں کو کچھ بھی نہیں کہے. جی، تو حضرت پھر ہوگا لن ینصرا. لن ینصر، ہاں، لن کیونکہ لن آخر میں تبدیلی کرتے، درمیان کو تبدیل نہیں کرتا، آخری لفظ کو نصب دیتا ہے بس. اچھا، کل والا جو کام تھا وہ اکثر ساتھی نہیں بھیجتے، بہت کم ساتھی وہ کام کر کے بھیج دیتے، باقی اکثر کا پتہ نہیں لگتا. یہ تو پھر مضارع کچا رہ جائے گا تو پھر پوری کتاب اسی طرح چلے. جو کام مل جائے وہ آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ زیادہ ہوگا، کتاب سمجھ میں آئے گی. اچھا، ابھی کوئی ساتھی یہ بتائیں کہ نون اعرابی کتنے صیغوں کے آخر میں آتا ہے فعل مضارع میں؟ 7 سے جی استاد جی 7 آتے ہیں. صیغوں میں. نون عربی کتنے صیغوں کے آخر میں آتا ہے؟ استاد جی نون عربی 7 صیغوں میں آتا ہے. کون کون 2 سی جمع صیغوں میں آتا مذکر ہے؟ غائب، حضرت 2 جمع مذکر غائب میں، اور 2 جمع مذکر حاضر، ایک واحد مؤنث حاضر. نہیں، استاد جی 4 تسنیہ کے ہیں، ان میں نون 4 عربی تسنیہ کی، مقصور ہوتا ہے. جی جی، ہاں 4 تسنیہ 7 کے ہیں، صیغوں میں نون عربی. ایک جمع مذکر غائب کا ہے اور ایک جمع مذکر حاضر کا ہے اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ہے. ہاں، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، یہ 3 یہ ہو گئے، ان میں مفتوح ہوتا ہے، اور تسنیہ کے 4 صیغوں میں مکسور ہوتا ہے. جی جی، جی جی استاد جی. کوئی اور ساتھی بتائیں مبنی والا نون کتنی صیغوں کے آخر میں آتا ہے؟ 2 میں وہ کون کون سے؟ جمع مؤنث حاضر اور غائب. جی جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب. اچھا، تو یہ فارمولہ یاد رہنا چاہیے، 5 7 اور 2، 5 7 2. 5 کا مطلب جس کے آخر میں کسی قسم کا کوئی نون نہیں ہوتا،
اس کے آخر میں لام کلمہ ہوتا ہے، جس طرح یفعلو تفعلو افعلو نفعلو ہے۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور 2 صیغوں کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نحو امیر میں کہ فعل مضارع معرب ہے، لیکن فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید مل جائے یا نون جمع مؤنث مل جائے تو وہ فعل مضارع پھر مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا۔ تو نون جمع مؤنث تو 2 صیغوں کے آخر میں ہے، ایک جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر۔ تو یہ 2 صیغے مبنی ہے، اور مبنی کا حکم یہی ہے کہ اس کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، اس کے شروع میں کوئی بھی لفظ آئے اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 صیغے کسی بھی حال میں اس کے آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ اب آگے لم کا گردان آئے گا، لم بھی کچھ نہ کچھ تبدیل لاتا ہے فعل مضارع میں، لامی تاکید بانون ثقیلہ وغیرہ جتنے بھی گردانے آنے والی ہیں، باقی صیغوں میں تو تبدیلی کرتا ہے، لیکن ان 2 صیغوں میں کوئی لفظ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں، یفعلن اور تفعلن۔ یہ فارمولہ یاد ہونا چاہیے، 5 7 اور 2۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی 8:30 ہو گئے، شاید کچھ ساتھی نماز کے لیے جانا چاہتے، تو آپ لوگ یہ گردان کل یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے ترتیب یہی ہونا چاہیے، لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، داس نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف، ہر صیغے کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ حضرت در فعل سے کیا مراد ہے؟ جی، در فعل کے کیا معنی ہے؟ در فعل در فعل مستقبل یعنی وہ لن جو فعل مستقبل پر داخل ہو جائے، یہاں پر لن فعل مستقبل پر داخل ہوا ہے نا، فعل مضارع، لیکن جب لن داخل ہو گیا تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ اور حضرت با بھی اسی طرح ہوگا جو با لکھا ہوا ہے، نفی جی، تاکید با، نفی بلن، تاکید با۔ نفی تاکید بلن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاکید جو لن کے ساتھ ہے، اچھا، تو با کا مطلب یہاں پہ اور کیا ہوگا پھر جی؟ لن در فعل مستقبل یعنی وہ لن جو فعل مستقبل پر داخل، با کا مطلب ساتھ ہوگا۔ لن کے ساتھ۔ اور در کا معنی آپ لوگ پر لے لیں، در فعل مستقبل یعنی فعل مستقبل پر، صحیح۔ یہ فارسی کی اصطلاح ہے۔ استاد جی مبنی جو ہے، مبنی کا ویسے کیسے پتہ چلتا ہے دیکھنے سے؟ مطلب ویسے تو اس کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مبنی ہے؟ وہ تو چیزیں مبنی ہے نا، 3 مبنی الاصل ہے، 3 غیر مبنی الاصل ہے، 2 چیزیں معرب ہے، وہ تو آپ لوگوں نے نحو امیر میں پڑھی ہوگی۔ مثلا فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، تو جہاں بھی امر حاضر معروف آ جائے تو وہ مبنی ہے، جہاں بھی فعل ماضی آ جائے تو وہ مبنی ہے۔ فعل جی مضارع استاد، ان 2 صیغوں کے علاوہ کوئی بھی صیغہ آ جائے تو وہ معرب ہے۔ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ ہاں، حروف تمام کے تمام مبنی ہے، اور اسم میں اسم متمکن معرب ہے، اور غیر متمکن مبنی ہے۔ مطلب ایک کوئی موٹر تو نہیں چلتی پئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ساتھی تکرار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، نماز کے لیے جانا چاہے تو پھر نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔